حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ بس غصے میں آ گئی، کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سینے حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے، ابو جہل بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا، پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں، وقت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں، کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر، وہ الجھتا چلا جا رہا، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر، اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے حسین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے میں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہو۔
تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اللہ اکبر. رک گئے. وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی. تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی. بس غصے میں آ گئے. کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سین حرم میں پہنچے. صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے. ابو جہل بھی اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا. کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا. اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل. اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے. اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا. اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے. یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور نے سر نہیں اٹھایا. پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور سجدہ ریز ہے. میاں صاحب فرماتے اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دھرتی. خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا. حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں. کہا مجھے کوئی خوشی نہیں. وقت یاوری کر رہا تھا. دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان. یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے تو کہا پھر دیر نہ کیجیے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیں. یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا. لیکن یہاں مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد. لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان. آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے. آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ. جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں، اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں. آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا. آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے. اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 قتل کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی ناش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو. میرا حمزہ 2 کپڑوں میں، اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو. محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے. اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا. عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، اور چھوٹا انصاری کو دے دے. کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے. اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا، اور بڑے کپڑے میں اس انصاری سے ابھی کو کفن دیا گیا. اب وہ کپڑا جب حضرت
अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पाँव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़ कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरती आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर करने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज़ की हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी। अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तां चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नज़र हजरत इब्राहीम को देखा और फिर एक नज़र हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा मैं अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। नस्ल इस्माइल को बाकी रखना था। अल्लाह ताला ने उसके लिए दुम्बा भेज दिया क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था। सिलसिलावार ये नूर हज़रत अदनान की पुश्त में पहुंचा और वहाँ से मुंतकिल होता हुआ ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए। उन्होंने मन्नत मानी थी, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और वो जवान हो, तनोमंद हो, तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूँगा। जब हज़रत अब्दुल्ला जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के छोटे फर्जंद थे, उनकी उम्र 18 साल हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। उन्होंने अपने 10 बेटों को बुलाया, कहा बेटा मैंने काबा के रब से ये वादा किया है कि अल्लाह मुझे अगर 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। कहानी हरम की फिर दोबारा दोहराई जा रही। कहा राय बताओ। 10 के 10 बेटों ने गर्दन खम कर दी। कहा एक बेटे को ज़ब्ह करना है। कहा जिसको चाहो। कहा नहीं मैं कुरा डालता। जब कुरा डाला तो हज़रत अब्दुल्ला के नाम कुरा निकल आया। फरिश्ते फिर दम बखुद थे, मालिक तूने इसकी पुश्त में अमानत रखी है और आज इसको भी ज़ब्ह किया जाएगा। कायनात पर फिर कोहराम बचने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आस्तीने चढ़ा रहे हैं, हाथ के अंदर छुरी है। ये खबर पूरे मक्के में फैल गई। सारे सरदार दौड़े आए। कहा अब्दुल मुत्तलिब ये रस्म तो न डालो, इसका अदा करना मुश्किल हो जाएगा। कहा मैंने काबे के रब से ये मन्नत मानी थी और अल्लाह ने वो मन्नत पूरी कर दी। अब मैं तो जब पूरा निकाला तो मेरे इस फर्जंद के नाम पूरा निकल आया। मैं उस मन्नत को हर सूरत में पूरा करूँगा। लोग इकट्ठे हो गए, मन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हर सूरत में अपनी उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुसर हैं। फिर कहा कि हज्जाज की हर्राफा उसके पास चलते हैं और जाके उसके सामने ये मसला रखते हैं। बाज़ ने लिखा कि हजर की कहना के पास जाते हैं। बइख्तिलाफ़ रिवायात वो हिजाज की हर्राफा के पास पहुँचे। जब उसका पता किया तो वो खैबर में थी, तो उसके पास सारे सरदार इकट्ठे होकर गए। किस तरह हमारे सरदार ने मन्नत मानी थी
تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس عرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو، اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، کیونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے۔ قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظ ہو و آنا ناصر ہو و آنا کافل ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتا۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ دور بانٹنے والے،
آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر ان کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ وہاں تمہارے گھر سے دھواں نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پوتلے سے زمین نکل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کب وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، پوری اپنی کمر پہ نادی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتی، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا بتایا ہے اب اتنا آسانہ بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چمتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک کو، فسطاط و عنوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح پلک پلک کے رونے لگے۔ کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کتنا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا کیوں بات ہے؟ کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہو۔ میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑ دی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے دیا۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں
दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताज़ा ताज़ा इलाका पता हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत ज़ाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान व शौकत ऐसे ज़ाहिर नहीं हो, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठ। लोग मुंतज़िर खड़े हैं। दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊँटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्तक़बाल किया। हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, हम एक ज़लील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज़्ज़त अता की। और मैं तुम्हें एक तारीख साथ बात कहने लगा हूँ और वो ये है कि जब तक हम इस इज़्ज़त वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज़्ज़त कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज़्ज़त ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाए। ये है वो खुलासा जो हज़रत उमर ने उम्मतों के उरूज व ज़वाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागन से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इनहिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इनहिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज